اسلامیہ اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور اس کا کرم بالائے کرم یہ کہ انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت بنایا۔ فخر کی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے۔ اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ ترجمے تو بہت لوگوں نے کیے قرآن کی اس آیت کا، لیکن جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تو لاکھوں لاکھ تفاسیر تلاشنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا زمانے محبوب کی قسم اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ اصل زمانے کو کہتے ہیں، والعصر زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس نے فرمایا وہ وحدہ لا شریک، جو لفظ کن سے پوری کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے، وہ کہتا ہے سارے انسان خسارے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان جو ہے وہ ترمیم کر کے چاہے اگر اللہ ترقی نہ دے تو ترقی نہیں پا سکتے۔ ہے کس کے لیے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کامیاب ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے گئے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان والوں کی علامت کیا ہے، ایمان والے کسے کہا جاتا ہے اور بے ایمان والے کون ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لگ بھگ 8 ارب کے قریب دنیا میں آباد ہے انسان، جس میں 1.5 ارب کم و بیش مسلمان ہوں گے، اور انہیں 1.5 ارب میں کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی تبلچی ہے، کوئی نیچری ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی ندوی ہے، کوئی مودودی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سارے فرقے اسی 1.5 ارب مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وہی جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تھوڑا ذہن کو حاضر کیجئے گا، اس لیے کہ آپ دھیرے سے سبحان اللہ کہیں گے پھر بھی آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سبحان اللہ میں 9 حروف ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ ایک ثواب ایسا دیتا ہے جو 10 ثواب کے برابر ہے، ایک نیکی ایسی دیتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ گویا جس نے سبحان اللہ کہا اس نے 9 حروف ادا کیے، اب اس نے 9 نیکیاں ایسی پائی جو 90 نیکیوں کے برابر ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب ہاتھ اٹھا کر کہو گے تب بھی اتنے ثواب، بلکہ بے ادب میں کہیں شامل ہو گئے تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پاؤں ہلا کر یہ کر کے وہ کر کے نہیں، اللہ دینے والا ہے، بندے لینے والے ہیں، تو با ادب با نشین، بے ادب بے نشین، ادب کے دائرے میں رہ کر کے لیا جائے، تاکہ دامن اتنا پر ہو جائے کہ زمانہ خیرات کے طور پر لیتا رہے، کمی نہ پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے، سب گھاٹے میں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے مولانا جب اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، بے شک جو شبہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، ہے پاور والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر مولانا یہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی تو اچھے اچھے بنگلے میں رہتے ہیں، اچھی قیمتی گاڑیوں سے چلتے ہیں، اچھے پوشاک پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، پیسوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آخر اللہ نے انہیں کیوں دیا؟ تو سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس دنیا کی قیمت میرے نزدیک
मच्छर के पर के बराबर नहीं है। किसके? मच्छर के पर के बराबर नहीं है। गोया कि जब वो अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती तो उसके लिए उन्हें मरने दो। हमारे लिए तो अल्लाह ने जन्नत के बागान लगाए हैं और मुस्तफा की गुलामी का तले में डाल करके जाएंगे, इंशाअल्लाह हुज़ूर कौसर का नाम मिलेगा। यही तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। जमाना नहीं देखना हमने, जमाने वालों को नहीं देखना, हमने तो अपनी शरीयत को देखना है, अपने कुरान को देखना है, अपने नबी के फरामीन अहदीस को देखना है। और देख करके फिर, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, फरमाबरदारी न करो रसूलुल्लाह की, और जो तुम में अम्र वाले हैं उनकी, तुम्हें जो अम्र वाले हैं उनकी। इससे मुराद यहाँ पर अमीर लोग नहीं है, यहाँ मुराद इससे दीन की समझ रखने वाले उलमा हैं। बात समझ में आई? इसलिए कि खुदा एक है, खुदा वहदहू ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं, खुदा एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप कहिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। तो ये तो पता चल गया मुस्तफा के बताने से ये अल्लाह एक है। मुस्तफा क्या है उसे कौन बताएगा? वही बताएगा जो मुस्तफा से मोहब्बत करता, जो मुस्तफा के दीन का इल्म रखता होगा, जो मुस्तफा के फरामीन को जानता होगा, जिसे किताब और सुन्नत का इल्म होगा। तभी तो नबी फरमाते हैं एक फकीह यानी दीन का समझ रखने वाला 1000 आम लोगों जो नमाज पढ़ते हैं, आबिद और ज़ाहिद, उनसे शैतान पर भारी है। अल्लाह जिससे भलाई चाहता है उसे दीन की समझ देता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़माने महबूब की कसम, लोग घाटे में है जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, वो क्या है? वो कामयाब है। आगे क्या फरमाया? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और वो सब्र की तलकीन करते हैं। कौन? जो ईमान वाले हैं। होते कौन ईमान वाले हैं? आज मामला समझ में नहीं आता। सबने तो कुरान पढ़ते हैं, सारे फिरके वाले कुरान पढ़ते हैं। हमारा नौजवान अब जो है काम करे कि पढ़ने जाए, हमारे बूढ़े जो है अब वो आराम करे कि पढ़ने जाए। तो फिर इस मस्जिद में 1 घंटा के लिए जो वक्त दिया जाता है आज मसाजिद को, किस लिए? दीन बताने के लिए ना, सीखने के लिए ना। तो जब दीन सीखोगे, जब बैठोगे टाइम से, और वैसे यहाँ शहरों का तो माहौल अच्छा होता है कि यहाँ लोग पहले ही आ जाते हैं। मुझ जैसा कम इल्म आदमी जो है एक जगह काम करता है तो वहाँ पे दूर दराज गाँव में माहौल सही नहीं होता है, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि वक्त से पहले लोग आ जाते हैं, कि करम है गौसे पाक का। तो कौन ईमान वाले हैं? देखिए, जिन्होंने ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल कलिमा पढ़ा है उनको मालूम है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत। ये ईमान मुफस्सल है। इसमें 7 बातों का जिक्र है। इन 7 बातों का दिल से मानना और यकीने कामिल रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह वाहिद है। उसके रसूलों पर ईमान लाया, उनके जैसा कोई नहीं। उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, और इस बात पर, तकदीर पर कि अच्छाई बुराई अल्लाह ही की तरफ से, और इस बात पर कि मरने के बाद दोबारा, जोर से बोलो भाई, दोबारा जिंदा होना है। अगर किसी मुसलमान ने ये अकीदा रखा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है,
تو وہ اگر جان بوجھ کر کے ایسا کیا تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر نہیں جانتا تھا کہیں سنا میں ایسا کیا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نام ہے ان 7 باتوں کا تسلیم کرنا۔ اب اس میں انبیاء سابقین کی کتابیں آ گئی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تو جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب توریت دیا تو انہوں نے کہا مولا اتنی اہم کتاب دے دیا، اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے بھی اہم میرے پاس کتاب ہے، اس سے بھی اہم کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مولا کس پر نازل فرمائے گا؟ کہا میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر۔ کہا مولا تیرے محبوب کی امت کمزور ہوگی، اتنی ہارڈ کتاب کیسے پڑھے گی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اتنا آسان کر دوں گا، اتنا آسان کر دوں گا کہ میرے محبوب کی امت کا بچہ بچہ پڑھ لے گا۔ اس حدیث پر پڑھی، پھر میں نے سیرت غوث پاک کا مطالعہ کیا کہ غوث پاک نے ماں کے شکم میں رہ کر کے 18 پارے مکمل کر لیا تھا۔ پتہ چلا مصطفیٰ نے جو فرمایا سچ ہے، اے قاری محمد، قاری خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیا فرمایا رب نے؟ اتنا آسان کر دوں گا، اتنا آسان کر دوں گا، میرے محبوب کی امت کا بچہ بچہ یاد کر لے گا۔ ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی، بڑے پیر نے 18 پارے مکمل کر لیے، اور بڑے پیر کی ولایت جو ہے، ان کی ولایت کے قائل تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، سب مانتے ہیں کہ وہ ولی تھے، اور ہم لوگ تو سید الاولیاء مانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ تو سید الاولیاء مانتے ہیں۔ 18 پارے مکمل کر لیے۔ پتہ چلا کہ جو حدیث شریف میں آیا تھا کہ رب نے ایسا فرمایا، ہر فرض صحیح ثابت ہوا۔ اب دیکھو یہی قرآن کی شان اللہ نے بتا دیا، ایسا نہیں کہ چھپا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِمْلَاقًا، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو اللہ کی خشیت یعنی خوف خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ رب نے کیا کیا؟ اپنے محبوب پر اتارا، محبوب پر اتارا۔ کیوں؟ رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور جو رحمت ہوتا ہے وہ زحمت نہیں بنتا ہے، زحمت نہیں بنتا ہے۔ اب جس نے مصطفیٰ جان کریم سے جس درجے کی محبت کیا، جیسی عقیدت رکھی، اللہ نے اس کا ایمان ویسے کامل بنا دیا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا قرآن ویسے یاد ہوتا چلا جائے گا۔ جتنے فرقے دنیا میں قادیانی ہے، کوئی چیلنج ہے میرا، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ قادیانیوں میں ایک حافظ ہو، شیعوں میں حافظ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جس کے دل میں عشق رسالت کی صحیح محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں عشق رسالت کی شمع روشن نہیں ہوگی، اس کے دل میں قرآن نہیں ٹھہرے گا۔ پتہ کیا چلا میرے عزیز کہ آج تم تو اتنا سن کر کے جمعہ میں یاد کر لیتے ہو نا، یہی تمہارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ تمہارا ایمان سلامت۔ ایمان کون ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، علماء فرماتے ہیں کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تب تک جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم نہیں پاؤ گے، کیا نہیں پاؤ گے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اور قیامت پر، کیا نہیں پاؤ گے؟ کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہوئی ہے. ایمان والے کی صفت اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، دشمنی کرنے والے اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ، دشمنی کرنے والے اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب ذرا سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے زبان کیا کہتی ہے اور اس کے دل میں کیا ہے، اور جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے، جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے. اب اگر کوئی ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کو بڑھاوا دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور اپن جانتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. مصطفیٰ جانے کہیں کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، وفادار نہیں ہو سکتا. جو سب کو چھوڑ دے وہ کیا؟ اس کا شان نزول سنیے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کے ایمان کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا. وہ فرمان ان کے بارے میں سنیے. وہ ان کے باپ ابو قحافہ آئے اور انہوں نے کہا، کچھ ایسا جملہ بولا جو حضور کی شان کے لائق نہیں تھا، ہلکا تھا. تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا کہ کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، کھینچ کر تماچا مارا. اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے اتنا زور کا تماچا تھا کہ ابو قحافہ زمین بوس ہو گیا. کہا مصطفیٰ جانے کریم کی شان میں ہلکے جملے ابو بکر سنے، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. میرا نبی جان رہا تھا، غیب والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، وہ اچھی طرح علم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا دنیا بگڑے گی، لوگ فرقوں میں بٹیں گے، طرح طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، تو جو ہمارے ہوں گے ان کے لیے جینے کا سامان چاہیے، ایک آئیڈیا چاہیے، راستہ چاہیے، تو وہ کیسے جیئیں گے؟ تو مصطفیٰ جانے کریم نے جب فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت. اب یہاں وہ نہیں مراد ہے، قوم کی اور قومیں مراد نہیں ہے، میری امت. ستفترق، اور ستف سین جب پہلے مضارع پر داخل ہو تو قریب کا معنی دیتا ہے. جو عربی گرامر پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، اس لیے میں گرامر نہیں بول رہا، نہ ادھر لے جانا چاہتا، ورنہ آپ کا ذہن بوجھل ہو جائے گا، اور جب بوجھل ہوگا تو باتیں نکل جائیں گی. ضرورت کی کچھ باتیں ہم نے کرنی ہے. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری امت عن قریب، حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں. اب دیکھو دنیا کا جائزہ لو، تو وہاں بھی بولے گا ہم کسی کو برا نہیں کہتے، نیچری بولے گا ہم کسی کو برا نہیں کہتے نماز پڑھو، تبلیغی بولے گا ہم کسی کو برا نہیں کہتے، مودودی بولے گا ہم کسی، کون برا کہے؟ قرآن و حدیث پڑھے کون؟ تو یہ برا نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے جسے اللہ رسول نے پسند فرمایا ہے.
قرآن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے. تو اس کام کا ذمہ اہل سنت نے لے لیا. کس نے لے لیا؟ اہل سنت نے لے لیا. اور جب بڑے سرکاری مولوی پیدا ہوئے جو بہت دستار میں جن کے سامنے عام لوگوں کا کلام کرنا مشکل تھا، تو بزرگان دین اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے دعا مانگتے تھے، مولا اب کوئی غوث بھیج دے، کوئی ابو بکر بھیج دے، کوئی عمر بھیج دے، کوئی عثمان بھیج دے، کوئی علی بھیج دے، یا انہی کا بڑکوں بھیج دے. جب سارے بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئی تو بریلی کی سرزمین پر اللہ نے امام احمد رضا پیدا کیا. تکبیر، تکبیر، رسالت، علماء اہل سنت، بڑے فیضان غوث اعظم، تکبیر، رسالت. امام احمد رضا پیدا ہوئے. امام احمد رضا نے اٹھایا قلم، چلایا قلم. تو یہ جہاں سے نکلے تھے پھر ان کو آدھے راستے سے مڑ کر کے وہاں اپنے گرو کے پاس جانا پڑا پوچھنے اب کیا کریں، اب کیا کریں. اس لیے کہ ایک ایسی ذات آ گئی ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر کی صداقت کا پرتو نظر آتا ہے، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا پرتو نظر آتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت اس میں نظر آتی ہے، مولا علی کی شجاعت اس میں نظر آتی ہے، امام حسین کی صبر و استقامت اس میں نظر آتی ہے، غوث پاک کی کرامت اس میں نظر آتی ہے، غریب نواز کی بادشاہت اس میں نظر آتی ہے، مخدوم زمرہ کی کرامت اس میں نظر آتی ہے. تو کہا مان لو وہ اتنا طاقت والا ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا جازادہ، اللہ نے اسے قوت دیا ہے کہ جو اس کے مقابل میں آئے گا تو نہ چھوڑ ہو جائے گا. کسی عاشق نے جب دیکھا مقبولیت امام احمد رضا کی تو کیا کہا تھا؟ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اور چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے چمڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت. الحمدللہ تم الحمدللہ. جو اعلیٰ حضرت والے ہیں نا وہ پلپلے نہیں ہوتے ہیں اور ان کے دل میں خوف خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے. وہ مناظرے کے لیے، مباہلے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں. ہما اتنا مواد، اتنا آئٹم تمہارے پاس شریعت کا امام احمد رضا نے دیا ہے کہ جتنے مرتبہ فکر کے لوگ ہیں اگر امام احمد رضا کا کتاب فتاوی رضویہ کا مطالعہ نہ کرے تو فتویٰ دینے کی حیثیت نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے بعد کمزور ہو، اپنی بولی دھیمی، اپنے معاملات میں سست. اس کی خاص وجہ ہے، اس کی خاص وجہ ہے کہ ہم لاپرواہ ہو گئے، ہم لاپرواہ ہو گئے ہیں. ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، نبی کی محبت نہیں ہے. ہمارا ایمان اور حرکتیں، میں کیا کہوں میرے بھائی، حرکتیں، عوام تو عوام ہے، خواص ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد سینہ تان کر کے کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ زمانے کے لوگ کیا کہیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ پروردگار جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے حاضر کیا جاؤں گا تب کیا ہوگا، وہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا ہے. اور جس کے دل میں یہ ہو جائے نا تو پھر نوٹوں کی محبت نہیں رہتی، کسی اقتدار والے کا خوف نہیں رہتا، کسی طاقت والے کا ڈر اس کے دل میں نہیں رہتا، بلکہ وہ تو یہ نعرہ لگاتا ہے چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر حادثہ دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں بات آئی نا؟ اب قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ باپ چھوڑو، بیٹا چھوڑو، بھائی چھوڑو، رشتہ دار چھوڑو. کیوں؟ اگر وہ اللہ رسول کے دشمن ہو. آپ کہیں گے کہ اللہ رسول کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے اسی زمین پر. جو نبی کی شان میں گستاخی کرے بال برابر نہ، وہ اللہ رسول کا دشمن ہے.
ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابا آپ جنگ بدر میں ہماری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اور ہم نے جو ہے اپنی تلوار اٹھایا، پھر ہم نے روک لیا کہ باپ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ عبد الرحمن یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی۔ سبحان اللہ، کیا تھی؟ یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی۔ اگر تو ایسے موقع پر میرے مقابل میں آیا ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا بلکہ میں فوراً اپنی تلوار چلا دیتا۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں پڑھو تو مرد ہو جاؤ، دل دبلے ہو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، پتلے ہو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، انہیں پڑھو تو دل بڑا ہو جائے، شیر ہو جاؤ، بہادر ہو جاؤ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 4 لاکھ عیسائیوں کے نرغے میں چلے گئے، کتنے؟ اور وہاں بیٹھ گئے۔ جب ان کا کنگ کھڑا ہوا کہ کچھ کلام کروں تو اس نے کہا لگتا ہے اس 4 لاکھ کے مجمع میں کوئی مسلمان بیٹھا ہے۔ مسلمانوں ذرا اپنی تاریخ سے دہراؤ، کہاں سوئے ہو؟ آج بھی ان کی تلوار ان کی قبر پر رکھی ہوئی ہے، آج بھی ان کی تلوار، ایسی ایسی جنگیں لڑی، 8 9 تلواریں ایک وقت آپ کے ہاتھوں میں ٹوٹی۔ وہ مرد مجاہد، تو اس نے کہا کہ کیسے پہچانا جائے اتنے بڑے مجمع میں؟ تو ان کا بادشاہ جو تھا اس نے کہا ایسا کیجئے اس کے نبی کا واسطہ دیجئے۔ تو اس نے کہا تمہارے پیغمبر کا واسطہ، اگر کوئی مسلمان ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہے، نورانی، ایمان چمک رہا ہے، چہرہ نورانی ہے، بہت موٹے نہیں ہے، بالکل میانہ ہے۔ کہا آپ کو خوف نہیں ہوا اتنے بڑے مجمع میں آتے ہوئے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے کہا یہ وہی خالد ہے جو بڑی بڑی جنگیں فتح کرتا ہے، جاتا ہے منٹوں میں سارے لوگوں کو، سارے عیسائیوں کو دیکھ کر دیتا ہے، موقع اچھا ہے لاؤ یہی سے ختم کر دے۔ ان کا بادشاہ بولا ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ شیر دل لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں؟ بہادروں کی قدر کرتے ہیں۔ ایسا ہوا تو بزدلوں میں ہمارا نام آئے گا۔ آپ دیکھو یہ کیسا شیر دل ہے، 4 لاکھ میں چلا آیا، تم کیسے بزدل ہو؟ 10 مسلمانوں مقابل میں نہیں جا سکتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے خالد کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ یہ فتح بڑی فتح جنگیں فتح کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد نے عشق بھرے لہجہ میں جو جواب دیا تھا اسے محبت سے سن لو۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور نے اپنے موئے مبارک ترچوائے، بال شریف، اس میں سے چند بال ہمیں میسر آ گئے، مل گئے تھے، تو میں نے ایک موئے مبارک شریف اپنی ٹوپی میں رکھ کر کے سل لیا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خالد اپنی ٹوپی میں ایک موئے مبارک رکھ لے، بڑی بڑی جنگیں فتح کر لے، تو غوث و رضا کے ماننے والوں اور مصطفیٰ جان کریم سے محبت کرنے والوں، اگر تم کسی ملک کی آئے کی چوکھائی سے نہ چاہو گے کیوں کہ تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ بولو یہی وجہ ہے سنی کہیں اس مزار پر اس مزار پر کیوں جاتا ہے، لیکن اس کا لوگوں نے ناجائز سنی کی عقیدت کا غلط فائدہ اٹھا لیا، لوگوں نے مصنوعی مزاریں بنانا شروع کر دیا، بے اصل کی، بغیر اصل کے ایسی مزاریں بنا کر کے وہاں لوگوں کا جمع غفیر ہونے لگا۔ جہاں صحیح معنی میں مزار ہے، ہمارے شہر بہرائچ میں ایک مزار ہے جو سرکار غازی پاک کے ساتھیوں میں سے ہیں، جنہوں نے بارہ بنکی سے جب وہ چلے، چونکہ بارہ بنکی میں لکھنؤ کے پاس وہاں پہ غازی میاں کے والد اور والدہ دونوں کا مزار ہے، اور وہاں سے جب چلے تو جنگ ہوئی، تو وہاں سے لڑتے لڑتے آپ قیصر گنج پہنچے، لگ بھگ 12 بنکی سے 50-60 کلومیٹر آگے وہاں پہنچے تو آپ کا سر کٹ گیا اور وہ سر وہیں چھوٹ گیا، اور آپ لڑتے لڑتے وہاں سے 60 کلومیٹر بہرائچ شریف ہے وہاں چلے گئے، اور جب مین بہرائچ شہر میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو گئے، کسی دیکھنے والے نے ٹوکا تو وہیں لیٹ گئے، سبحان اللہ، اور جب لیٹ گئے تو ان کا مزار بن گیا۔
زمانے نے, حکومت نے بڑی کوششیں کی کیونکہ گھنٹہ گھر وہیں تھا, روڈ سیدھا کر لیا جائے, ساری طاقتیں تھک کر کے رک گئی, قاضی کا دیوانہ جان لیتا تھا وہی لیتا. یہ وجہ ہے اگر بزرگوں کی صحیح مزار ہو, ان میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, گڑبڑ نہ ہو, تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے ختم کر سکے. آج بھی وہ روڈ یوں ترچھا ہے, یوں ترچھا ہے. ہم نے بغداد ہم نے نہیں دیکھا, حاضری نہیں ہوئی روزے پہ, لیکن الحمدللہ آنے والی تاریخ ہر عاشق کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی بڑے پیر کا نیاز کریں گے, بڑے پیر کا لنگر کریں گے, غربا مساکین کو کھانا کھلائیں گے اور ان سے دعائیں حاصل کریں گے تاکہ ہمیں بڑے پیر کا فیض مل جائے. بولو ہے نا خواہش تمنا. وہاں بھی بیچارہ کیا کرے, ان کے مولانا نے تو کوا کھانا ثواب لکھ دیا. اب وہ سینہ چوڑا کرے تو کس کے سامنے کرے؟ تو کہتا ہم کسی کو برا نہیں کہیں. کہے گا کیا جب تیری بنیاد ہی غلط ہے؟ تو کہے گا کیا؟ ارے کہیں گے وہ جن میں یہ تمام بزرگوں کے جلوے ہوں گے اس زمانے میں, جو اپنے آپ کو سر اونچا کر کے فخر کے ساتھ بریلوی کہتے ہیں, وہی اپنا سینہ چوڑا کر کے بھی بول سکتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, وتواصوا بالحق, جو حق کی وصیت کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی. میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے عقیدے پر کلام کر دیا. اب تھوڑی دیر جو وقت ہے اس میں غوث پاک کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر کے 2-3 مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز ہوگی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اولیاء کرام کی طاقت جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت. قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کی جو اولیاء ہے انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتے. اپنے بندوں سے کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین, تم لوگ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے, اللہ سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. پڑھتے نا قرآن. اب الحمدللہ اہل سنت غوث اعظم کو مانتے ہیں تو غوث اعظم کے طریقے پر چلتے ہیں. ایک وقت میں غوث اعظم نے جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی, کتنے؟ تو بسم اللہ خانی کی بات آئی کہ بسم اللہ خانی کروایا جائے. بڑے پیر نے اپنے استاد سے فرمایا کہ ایسا کہیے پہلے جو میں نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے یاد کیا ہے اسے سماعت کر لیجیے, اس کے بعد آگے سبق پڑھائیے. غوث اعظم نے ایک ہی بیٹھک میں 18 پارے سنا دیے. عمر شریف بڑھتے عمر شریف آپ کی 18 سال کی جب ہوئی تو آپ کے والد کا سایہ پہلے ہی اڑ چکا تھا. تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں اب میری خواہش یہ ہے کہ میں بغداد جا کر کے وہاں کے قابل شیوخ الحدیث بڑے عالموں سے علم دین حاصل کروں. ابھی پڑھنے گئے نہیں ہے, بڑی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. ایک دن ماں کی گود میں لیٹے, کہا امی جان, کہا بیٹا پیار سے, اور کہا بیٹا جی بولیے, کہا امی ایک احسان ہے آپ پر میرا. کہا بیٹا آپ کا احسان؟ کہا امی ہاں. کہا بیٹا بتاؤ. کہا امی جب میں تمہارے پیٹ میں تھا گھر میں لگا ہوا انگور کا پودا جو تھا اس میں ایک خوشہ لگا ہوا تھا, امی تم توڑنے جا رہی تھی, یاد آیا؟ کہا. کہا کیوں نہیں توڑا تھا؟ کہا پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی. کہا امی اس خوشے کے نیچے جو ہے زہریلا بچھو بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جب آپ انگور کا خوشہ پکڑیں گی تو وہ تکلیف پہنچائے گا. امی میں نے کروٹ بدلا, آپ اس تک نہیں پہنچی. جب ولی کی یہ شان ہے کہ شکم میں رہ کے
دنیا کی تمام ضرر پہنچانے والی چیزوں سے اپنے ماں کی حفاظت کر سکتا ہے تو اور نبی جو سید الانبیاء ہے، جو آدم کا سردار ہے، وہ نبی کیوں کر اپنے غلاموں کی مدد نہیں کر سکتا؟ لہذا اب 18 سال کی عمر میں کعبہ شریف گھر پہ رہ کر کے کعبہ شریف کا طواف کر لیا، زیارت کیا گھر پہ، جانوروں نے کلام کیا، لیکن یہ نشہ نہیں سوار ہوا کہ اب ہم تو ولی ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماں نے آپ کے حصے کی جو 40 اشرفیہ تھیں اسے آپ کی صدری کی آستین میں چھل دیا اور ایک وصیت کر دیا، اس لیے کہ برائی کی جڑ جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ آدمی جھوٹ بولنے سے توبہ کر لینا کوئی برائی نہیں ہے، جب جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے برے کام سرزد ہوتے ہیں۔ کوئی ہو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آدمی سے کوئی برائی نہیں ہوگی، بہت کم ہی برائیاں ہوں گی، اس لیے کہ جب آدمی ہے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، وصیت کر دیا۔ فیضانوں نے پکڑا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ عبرت ہے اس میں، عبرت یہ ہے کہ جو لوگ آج بغیر پڑھے لکھے بابا بن جاتے ہیں، یہ جھوٹا کھاتے ہیں، چوٹیا، بڑے بڑے بال، عورتوں جیسے لباس، چوڑی کنگن، جھمکے بالے پہن کر کے، بالیاں پہن کر کے بابا ہے۔ ارے شریعت کی بغاوت کر کے کوئی بابا نہیں ہو سکتا، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا عالم ہوتا ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہر میں علماء کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا جائے، ایک کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے اس کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا جائے، تو ایک ہوتا ہے علم ظاہری، ایک ہے علم لدنی۔ کوئی دونوں میں سے حاصل ہو جائے ولی ہو جائے۔ ولی ایسے نہیں ہوتا کہ شریعت کا خون کرے، نماز کا وقت ہو، ہم نے تو نماز ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ غوث پاک نے 23 سال، کتنے سال؟ 23 سال جنگلوں میں پیڑوں کے پتے کھائے، گھاس کھائے، اللہ کی عبادت و ریاضت کی۔ ایک دن ایک راستے سے گزر ہوا، نیلا آسمان ٹائپ کا، آپ کے سر کے پاس آیا، کہا عبد القادر اب تمہیں مشقت اٹھانے کی، عبادت و ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے سب قبول کر لیا۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت والا سوائے اللہ کے۔ تو اس نے کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ پھر آپ نے کہا او ابلیس، جاتے جاتے میں کہنا چاہتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ تو 23 سال جنگل کے پتے گھاس پھوس کھا کر کے لوگوں سے کوشش نشینی اختیار کر کے رہنے والا بڑا پیر جو ہے، وہ جب اس پر نماز معاف نہیں ہوئی، بہکانے والا شیطان تھا، تو یہ جن کو آج قاعدہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، عربی کی ایک سطحی بات نہیں پڑھ سکتے، یہ کیسے کہتے ہیں ہم ولی ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں سے ساودھان رہنا ہے۔ دو باتیں کر کے میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اجازت ملی 45 تک۔ ایک یہ کہ کچھ مسئلے میرے سامنے آئے تھے جو آپ کے امام صاحب کے تعلق سے تھے، جن پر شرعی گرفت ہے اور وہ توبہ کا حکم ہے ان کے اوپر۔ امام صاحب توبہ کریں اور آپ لوگ گواہ رہیں۔ توبہ کرنے کے بعد امام صاحب استقامت دکھائیں، اس پر قائم باقی رہے، کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت پھر سرزد نہ ہونے پائے، اور ہمیشہ کوشش یہ کریں، اس لیے کہ ہم جب امام ہیں مقتدیوں کے، تو اگر ہم نے توبہ کرنے میں شرم آئی تو پھر ہمارے مقتدی کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد وہ جو ہے پھر انشاءاللہ تعالی آگے کا میٹر جو آپ لوگوں کا وہ آپ لوگ جانیں، اور مجھے جہاں جہاں بلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی میں جو باتیں کہوں گا میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں، اس پر ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلائل ہوں گی، ہم بہت ساری کتابیں بھی پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بہت دلیلیں رکھتے ہیں۔ اور یہ میں نے آخری بات کہہ دی، چونکہ 45 تک مجھے اجازت ملی تھی، ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ سب کو حق سننے، حق بولنے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک فیضان غوث اعظم مسجد اور مدرسہ جو ہے، اس کی اشتیان جو ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں دے، ان کے رزق میں برکتیں دے، اور جتنے بھائیوں نے اس میں دامے در میں سکر حصہ لیا، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے۔
یہ غوث پاک کا مہینہ ہے. اللہ پاک بڑے پیر کا صدقہ فیضان ہم سب قربائے اہل سنت کو عطا فرمائے. اما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.